فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تواڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے۔ اور یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی زبان دے وچ، قرآن پاک دی زبان دے وچ ایمان والےاں نوں آکھیا گیا تواڈے اُتے روزے فرض ہیں۔ یعنی ایک چیز نوں تا ڈھونڈن واسطے فرض کی ہے، نفل کی ہے، سنت کی ہے، مستحب کی ہے، یا تو علماء کرام دا سہارا لیا گیا یا حدیثاں نوں تواتر نہ ویکھیا گیا، لیکن روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں روزے فرض کیتے گئے ہاں تو ہاتھوں پہلے لوگاں تے۔ یعنی یہ روزہ قدیم عبادت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے روزے فرض ہیں، یہ قدیم عبادت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تو ہاتھوں پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے ہیں۔ اور بعض روایات جاندا ہے کہ پہلے لوگاں تے محرم دے روزے فرض ہاں، اور بعض روایات اس طریقے نال بھی آندا ہے کہ 6 مہینیاں دے روزے فرض رہن، 6 مہینیاں دے 6 مہینیاں دے روزے فرض رہن۔ ساڈے تے ایک مہینہ آ جاوے نا تو مشکل ہے، سانوں اوکھے ہو جانے ہیں، روزے رکھیندے نہیں ہیں، ڈاکٹراں کول پوچھتے ودے آندے ہیں، حکیماں کول پوچھتے ودے آندے ہیں، کدا ایک بچت لب جاوے روزہ نہ رکھنا ہوے، لیکن انہاں لوگوں نے بھی ویکھو نہیں جنے 6 مہینے روزے رکھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن روزہ رکھدے ہیں، ایک دن افطار کردے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، اور اس روزے نوں آکھیا جاندا داؤدی روزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیویں رکھدے ہیں؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ۔ تو روزہ قدیم عبادت ہے، اور اگلے وقتاں دے وچ چپ دا بھی روزہ ہوندا، چپ دا مطلب یہ کہ گل نہیں کرنی، پوری دیوار کسی دے نال بولنا نہیں، صرف اشاریاں دے نال گل کرنی، لیکن ساری شریعت دے وچ روزہ نہیں ہے۔ اور اے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے درمیان رکھے ہے۔ اور ایک روایت جاندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک اللہ دے نبی دا ذکر ہویا کہ جس نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ دی کامل عبادت کی تھی، 80 سال تک، اور پل بھر نافرمانی نہیں کی تھی 80 سال تک۔ پھر جڑا ہے 80 سال تک اس نے جہاد کیتا، تو صحابہ حیران ہوئے بھی ساڈی تو ایڈی عمرہ ہی نہیں ہے، انہاں لوگاں دی اتنیاں لمیاں عمرہ آن، 80 سال تک اس نے کامل عبادت کی تھی، 80 سال تک او جہاد کرتا رہا، گھوڑے تو لتھا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو شب قدر عطا فرما دیتی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے تو بہتر رات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دے روزیاں دا اجر بھی زیادہ رکھیا، ثواب زیادہ رکھیا۔ تو یہ پتہ لگا کہ روزہ قدیم عبادت ہے، نوی عبادت نہیں ہے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ لگ جا روزہ کس واسطے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا باوجود روزے دے گالم گلوچ تو نہیں جاندا، برے کماں تو نہیں جاندا، انہوں بھکھا پیاسا رہن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اب روزہ رکھیا تو چوری ڈاکے ہر شے میں چلدی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ بھائی جڑا بندہ روزہ رکھ کے گالم گلوچ تو برے کماں تو نہیں جاندا، انہوں بھکھا پیاسا رہن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، یہ چاند ایک دن ہیں، چاند ایک دن ہے،
ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ 29 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 30 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 31 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ چاند ایک دن ہے، مہینہ بھی نہیں ہوتا، چاند ایک دن ہے، اور تھوڑے جہاں گھڑیاں ہی نہیں، سال دے کچھ دے ہی نہیں، سال دے کچھ دے ہی نہیں، اینا دیاں دے وچوں کوئی نیکی کمال آ، سال دے کچھ دے ہی نہیں، کوئی گھڑیاں ہی نہیں بھائیا، اینا دیاں دے وچ نیکی کمال ہے۔ تو فرمایا ایام معدودات، اور چاند ایک دن ہے نہیں، چاند ایک گھڑیاں ہی نہیں، چاند دے ہی نہیں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض بھی جاری کیتا، پھر بندے نو یہ بھی دسیا بھئی تیرے واسطے کچھ دے ہی نہیں، کچھ دے ہی نہیں۔ اب جی میں روزہ شروع ہوندہ ہے نا، ایک رکھیا تے 28 رہ گئے، 29 رہ گئے، دوہا رکھیا تے 27 رہ گئے، 28 رہ گئے، آج ہوں 5واں یا 6واں روزہ ہے، تو ایک لوگ کتنے 23 24 دن رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، ایک کچھ دے ہی نہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ایمان دے وے کوئی بندہ مریض ہو جائے، کوئی بندہ سفر دے ہوئے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، انہوں چاہے دا اتنے دن دے روزے دوسرے دنوں چ رکھ لے، اتنے دن دے روزے، اتنے دیاں دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھ دی اتنے دیاں دے وچ بھی۔ اب تھوڑے جے دن اگے آکھیا، مڑ انہاں تھوڑے جے دیاں دے وچ بھی رعایت رکھ دیتی، فرمایا ایام معدودات، اور کچھ دے نہیں، مڑ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اینا دیا کوئی مریض ہو جاتا ہے، مریض بھی او، مریض دا بھی مسئلہ سن لو، شریعت دے وچ مریض او بندہ ہے جس نو کوئی مسلمان ڈاکٹر یا حکیم آکے کہ بھائی تو روزہ نہیں رکھنا، اگر روزہ رکھتے تو بیمار ہو جاتے، اے نہیں کہ دمی نال اٹھ دیا ہی اپنے نبض تے ہاتھ رکھیا، نیت ہوئی روزہ کوئی نہیں رکھنا، تے آکھیا بھائی جڑا نا روزہ کوئی نہیں رکھنا، اپنے آپ کو فتویٰ نہیں لینا، فتویٰ کدے ڈاکٹر دا ہوندا ہے، کدے حکیم دا ہوندا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر آکے حکیم آکے تا مڑ روزہ جڑا ہے بندہ افطار کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں، مڑ افطار ہو سکتا ہے وگرنہ نہیں۔ ساڈے گھر دے وچ تا صرف کوئی ڈاکٹر ساڈی ماں، اور ساکھنا ہے تینوں روزہ دا تو رکھنا تے رکھنا، نہیں اگر رکھنا تے نہیں رکھنا، ساڈے کو تو کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن شریعت دے ڈاکٹر وہ ہے، وہ اس مریض ہے بندہ جس نوں ڈاکٹر آکھدا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ تو فرمایا ایام معدودات، کچھ دن، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر انہاں دناں دے کوئی مریض ہو جاندا ہے، عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کوئی سفر دے اُتے جاندا ہے، یا کوئی سفر دے اُتے، مسافر واسطے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور مریض واسطے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، ایک ہوندا ہے جائز، ایک ہوندا ہے اولا۔ جائز دا مطلب ہوندا ہے بھئی انج کر لوے تو گناہ نہیں، لیکن اولا دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بہتر ہے، بہتر ہے کہ اگر مریض بھی ویکھے میری طبیعت کاٹ کٹ دی ہے تو انہوں روزہ رکھ لینا چاہیے، اور مسافر نے ویکھنا چاہیے ہے اگر میں سفر تے جاواں تو میں سفر کر سکتا، ایڈا موسم شدید نہیں ہے، تنگ کرنے والا موسم نہیں ہے، تو انہوں چاہیے روزہ رکھ لے، اولا یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ فرضی روزہ جان کے چھوڑ دینا ہے، فرضی روزہ، رمضان شریف دا روزہ جڑا ہے نا، یہ کہڑا ہے؟ یہ فرض روزہ ہے، فرضی روزہ جان کے چھوڑ دینا ہے،
بغیر کسی شرعی عذر تو جان کے چھوڑ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری عمر دے نفل روزے رکھ لے اس روزے دی ثواب نو نہیں پہنچ سکتا ایڈا بڑا نقصان ہے جی فرضی روزہ جان کے چھڑ دے نا بندہ جان کے اور روزہ رکھ سکتا تو جان کے نصف رکھیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ساری عمر دے نفل روزے رکھ لوے اس فرضی روزے دے ثواب نو نہ پہنچے ایک میں گل نہیں کرتا پیا یا مسئلہ نہیں کرتا یہ حدیث شریف وچ اسی طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے فرضی روزہ چھوڑ دینا ہے بغیر کسی شرعی عذر تو ساری عمر دے روزے رکھ لے تا اون دے اجر نو ثواب نو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں واسطے رعایت بھی کی اور ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں تے کرم فرمایا کہ اگلیاں امتاں دا روزہ عشاء تو شروع ہوندا ہا عشاء تو شروع ہونا تے مغرب تک جانا کس وقت بندے روٹی کھاندے ہیں مغرب تو عشاء دے درمیان دیکھو نا کیڈا بڑا روزہ ہوندا مغرب تو عشاء دے درمیان روٹی کھانی ہوندی ہے مغرب تو عشاء دے درمیان پھر اگلی مغرب تک روزہ ہونا رات نو بھی روزہ ہوندا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تے مہربانی فرمائی کہ مسافر واسطے بھی روزے دی افطار جائز فرمائی مریض واسطے بھی روزے دی افطار جائز فرمائی پھر اللہ تبارک و تعالی نے روزے دے تخفیف بھی فرمائی اور ٹائم بھی گھٹ کیتا جڑا ایڈا لمبا چوڑا ٹائم آ نا اور ٹائم بھی گھٹ کیتا اج اسی مسلمان روزیاں نو نہیں اپڑتے پے تو دعا کیتے کرو اللہ تعالی سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے حقیقت ہے جڑا اس مہینے دے بدبخت ہو جاوے نا اس مہینے دے وچ وہ تو حقیقتاً بدبخت بندہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے تشریف لے جاندے پہل جدو پہلے پوڑی تے قدم رکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آمین پھر جدو دوسری پوڑی تے قدم رکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آمین جدو تیسری پوڑی تے قدم رکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آمین ترائے پوڑیاں تے قدم رکھیا دے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تسانے ممبر تے جاندے ہویا ترائے میری آمین آکھے انہا مطلب کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں جب میں پہلے پوڑی تے قدم رکھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے انہوں نے آکھے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا شخص اپنی زندگی دے وچ رمضان شریف پائے نیکی کر کے عبادت کر کے بخشیا نہ جائے تو او جہنم دے وچ جائے او جہنم میں جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین آپ نے فرمایا آمین یعنی جڑا رمضان شریف دے روزے لے کے رمضان شریف لے کے پھر بھی عبادت نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا آمین او نبی کہ جڑا شفیع المذنبین ہے او نبی کہ جس نے قیامت والے دن ساڈی شفاعت کرنی ہے او نبی آکھدا پیا ہے جڑا رمضان شریف پائے عبادت کر کے بخشیا نہ جائے وہ جہنم میں جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا ہے آمین یعنی آپ نے اس بندے دی شفاعت نہیں کرنی جڑا رمضان شریف پاوے تو مڑ عبادت کر کے بخشیا نہ جاوے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں جدو دوسری پوڑی تے قدم رکھیا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے پہن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ جہنم میں جائے
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ آپ نے فرمایا آمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جب ہم تیسری پوڑی تک قدم رکھے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ارشاد فرما دے پہن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ جہنم وچ جائے جنہیں کول تہاڈا نام لیا جائے پھر آپ دے اتے درود شریف نہ پڑھے آپ دے اتے درود شریف نہ پڑھے ایک کوئی سارے پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ممنون ہے اور انہاں دا شکر ادا کرن دا طریقہ کی ہے کہ جدوں بھی آپ دا نام لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے درود شریف پڑھیا جائے آپ نے فرمایا آمین تو اس حدیث دے وچوں بھی پتہ لگدا ہے کہ جس بندے نے رمضان شریف پایا ہے پھر عبادت نہیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جاندہ ہے تو جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نو نیکی دی عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے